السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہمارا سبق ہے تیسرے پارے کا چھٹا رکوع، آیت نمبر 281۔ آج ہم یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی۔ اب یہاں پر آپ غور کریں کہ تنوین کے بعد جو ہے یہاں میم ہے، تو یہاں پر ادغام کریں گے، یعنی کہ ہم ناک میں آواز لے جائیں گے اور غنہ کریں گے۔ اور یہاں پر دیکھیں دو زبر ہے، ہماری سانس یہاں پر ٹوٹ گئی، تو ہم نے اس کو کیا پڑھا؟ اجلم مسمی۔ دو زبر کو ہم الف سے بدلیں گے اور ہم پھر اعادہ کر کے پڑھیں گے۔ اجلم مسمی فاکتبوہ۔ اب یہاں پر وقف ہے، تو ہم یہاں پر مد عارض کر کے وقف کریں گے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ۔ اب یہاں پر آپ غور کریں کہ دیکھیں یہ پہلا حرف متحرک ہے، دوسرا ساکن، تیسرا مشدد ہے۔ اس کو پڑھنا ہوتا ہے دو بار، مگر ہم اس با کو جو ہے اس با میں داخل کر دیں گے اور پڑھیں گے وَلْيَكْتُبْ، یعنی اس با کی آواز ہی نہیں آئے گی۔ تا با پیش تب، اس طرح سے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ یہاں پر دیکھیں چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے، یہ کیوں بنا ہوا ہے؟ کیونکہ تنوین کے بعد جو ہے یہاں پر با ہے، اور جہاں جہاں نون ساکن یا تنوین ہوتا ہے اس کے بعد اگر با آ جاتا ہے تو وہاں پر یہ میم ہوتا ہے، اور یہاں پر لگائیں گے ہم یہاں پر لگے گا اقلاب کا قاعدہ۔ یہ سب ہم نے آپ کو بتایا تھا جب ہم قاعدہ پڑھ رہے تھے، تب جو ہمارے بہن بھائی شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا، اور جو ہو سکتا ہے نئے ہوں گے ان کو پتہ نہ ہو۔ تو اگر آپ قرآن پاک صحیح سے پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ شروع سے پڑھتے ہوئے آئیں، تبھی آپ کے سمجھ میں یہ سب آئے گا۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ۔ اب یہاں پر دیکھیں ہماری سانس ٹوٹی اور یہاں پر شد ہے، یعنی قاف مشدد ہے، تو اس پیش کو ہم ساکن کر دیں گے لیکن مشدد کو باقی رکھیں گے۔ علیہ الحق، اس طرح سے وقف کریں گے اور پھر ملا کر پڑھیں گے تو علیہ الحق، اس طرح سے علیہ الحق صفیحا او ضعیفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ پہلا چھوٹی سین ہے، دوسرا بڑی شین ہے، اس کو پڑھیں گے وس سختی سے اور اس کو تش نرمی سے۔ واستشهدوا شہیدین من رجالکم، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد را ہے، تو یہاں پر ہم کریں گے ادغام بغیر غنہ کے، اس کو من رجالکم نہیں بلکہ مر رجالکم پڑھیں گے۔ مر رجالکم فإن لم يكونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما
أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا اب دیکھیں ہم یہاں پر الف پر ہم زبر لگا کر پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں تو الشہداء، اور اگر پیچھے سے پڑھتے تو کیسے پڑھتے؟ ولا یأبى الشہداء، یہ با کو شین سے ملا دیتے، لیکن اب ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں تو ہم اس پر زبر لگا کر پڑھیں گے الشہداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة۔ دیکھیں یہاں پر سانس ٹوٹ گئی تو اس گولتا کو ہم ہا ساکنہ پڑھیں گے شہادہ، پھر ارادہ کر کے پڑھیں گے وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم۔ یہاں پر دیکھیں چھوٹا سا مد ہے، اور جہاں چھوٹا سا مد ہوتا ہے وہاں پر اکثر مد منفصل ہوتا ہے، تو یہاں پر دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہ واو مدہ ہے، اور واو مدہ کے بعد یہاں پر دیکھیں حمزہ ہے، اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ۔ یہاں پر دیکھیں یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے، اور الف مدہ کے بعد را پر سکون اصلی ہے، تو یہاں پر ہوگا مد لازم۔ اس کو بھی ہم نے بتایا تھا جب ہم قاعدہ پڑھ رہے تھے تب، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ۔ یہاں پر دیکھیں میم ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر تنوین کے بعد با ہے، اس لیے یہاں پر اقلاب کریں گے ہم، اس کو فسوقن بکم نہیں پڑھیں گے بلکہ فسوقم، اس میم کو پڑھا جائے گا فسوقم بکم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اور اس لام کو ہم موٹا کریں گے کیونکہ یہاں پر اسلام سے پہلے پیش ہے، یہاں پر بھی پیش ہے، اس دونوں کو موٹا کریں گے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ دیکھیے یہاں پر بھی یہ لام موٹا ہوگا، صرف اس میں جلالت یعنی اللہ عز و جل جہاں جہاں لکھا ہوگا اس سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو تو ہم موٹا کریں گے، اور اگر زیر ہوگا تو باریک کریں گے، باقی اس کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں سب کو باریک پڑھیں گے واللہ بکل شیء علیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ۔ یہاں پر دیکھیں قاف میں ہم قلقلہ کریں گے مَقْبُوضَةٌ۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ، اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے مگر یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر ہم اخفا نہیں کریں گے، یہاں پر ہوگا اظہار، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر ہم اظہار کرنا ہوتا ہے ہمیں، تو یہاں پر حلقی ہے حمزہ۔
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اب یہاں پر دیکھیں یہاں حمزہ ساکنہ ہے، اس یا کو اور اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اس طرح سے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُمِنْ. یہ ذال حمزہ زیر ذی، اس کو حمزہ کو ہم نے کیا بتایا تھا کہ حمزہ جہاں حمزہ ساکنہ ہوتا ہے وہاں ہم جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. سنیں آپ غور سے کیسے پڑھیں گے. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. ہمارا یہاں پر 7واں آیت مکمل ہو گیا ہے، مگر یہ ہے ہم سوچتے ہیں کہ آج سورہ بقرہ مکمل کر لیں. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اب یہاں پر دیکھیں مد ہے، یہاں پر بھی مد ہے. یہاں پر کیا ہوگا؟ مد متصل، کیونکہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے اور یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ. اور دوستو دیکھیے سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، انہیں ہو سکے تو آپ زبانی یاد کر لیجئے کیونکہ حدیث پاک میں اس کی بھی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، یہاں سے لے کر ابھی آخر تک، آیت نمبر 284 سے لے کر آخر تک جہاں پہ یہ ختم ہوگا سورہ بقرہ. یہ جو آخری آیتیں ہیں انہیں بھی آپ زبانی یاد کر لیجئے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. یہاں پر دیکھیں حمزہ ساکنہ ہے، اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اب یہاں پر دیکھیں ہر جگہ وقف ہے تو اس کو ہم رک کے پڑھ رہے ہیں. واعف عنا آپ رک کر پڑھ سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ تو دوستو ہمارا یہاں پر سورہ بقرہ جو ہے مکمل ہوا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد جو ہے سورہ آل عمران پڑھنا شروع کریں گے یہاں سے۔ جب تک آپ لوگ اس کو پڑھیے اچھے سے یاد کیجیے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔